أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل إني على بينات من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں یقیناً اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر قائم ہوں اور تم اس کو جھٹلا بیٹھے ہو۔ میرے پاس وہ نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے ہو۔ فیصلہ کا اختیار اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہ حق بیان کرتا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں 3-4 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مرسل دنیا میں مبعوث ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس اپنے مرسل کو ایک دلیل کے ساتھ مبعوث فرماتا ہے۔ اس کے پاس قطعی اور بین دلیل ہوتی ہے اپنی سچائی کے لیے، اپنی بعثت کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ مرسل دنیا میں اپنا دعویٰ کرتا ہے، لوگوں کو بلاتا ہے اللہ کی طرف، اور وہ جو ہدایت ہے جو اللہ کی طرف سے اس نے پائی، اس کی طرف اپنی قوم کو، اپنی جماعت کو بلاتا ہے، تو وہ اس کا انکار کرتے ہیں، اس کو جھٹلا دیتے ہیں اور ایسی ایسی باتوں کا تقاضا اس سے کرتے ہیں کہ جی یہ نشان دکھا، فلاں نشان دکھا، پیشوی مسلم موت میں وہ نشانیاں آپ کے وجود میں کیوں نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اپنے پاس سے کچھ خود ساختہ گھڑی ہوئی نشانیاں اور ایسے مطالبے اس کے آگے پیش کرنے شروع کر دیتے ہیں جس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا۔ مرسل پھر کہہ دیا کرتے ہیں اپنی قوموں کو کہ دیکھو، جو تم سے مطالبے کرتے ہو، جن باتوں کے لیے آپ جلدی کر رہے ہیں، مطالبے کر رہے ہیں مجھ سے، میرے پاس وہ چیز نہیں ہے اور تم اس میں جلدی بھی نہ کرو۔ اور پھر کہہ دیا گیا ہے اس آیت کریمہ میں کہ دیکھو، فیصلے کا اختیار تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ اگر قوم، جماعت، لوگ اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ مرسل کو جھٹلا بھی دیں، تب بھی اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس کا کام تو صرف ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو مشن ہدایت ہے جو اس نے اللہ سے پائی ہے،
وہ اپنی قوم کے آگے کھول کے رکھ دے دلائل کے ساتھ، اور اپنے دعویٰ کو دلیل کے ساتھ اپنی قوم کے آگے کھول کر پیش کر دے۔ اس سے زیادہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ لوگ مجھے مانیں، لوگ ضرور ہدایت پا جائیں، اس کا کوئی ذمہ داری نہیں اس کے لیے، نہ وہ دروغہ ہوتا ہے اس حوالہ سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا خود ہی اس آیت میں کہ دیکھو بہترین فیصلہ کرنے والا تو خود اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ ہمیشہ اور ہر دور میں جب بھی اس نے اپنے کسی مرسل کو دنیا میں مبعوث فرمایا، وہ ہمیشہ پہلے بھی فیصلے کرتا آیا ہے، اور اب بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت بھی وہ فیصلہ کرے گا۔ تو اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو علم ہے کہ گزشتہ خطبات سے میں اس حقیقت پر سے پردہ اٹھاتا چلا آ رہا ہوں کہ کیا جناب مرزا طاہر احمد ایک مرد خدا تھے یا کہ ایک مرد نفس تھے۔ اس موضوع کے سلسلے کا آج کا خطبہ جمعہ میرا آخری خطبہ ہوگا۔ گزشتہ 4 خطبات میں نے سامعین کو بتایا تھا کہ جو لوگ یہودیوں کی طرح عبارتوں میں کانٹ چھانٹ اور قطر و بیانت کریں، یا جن کے قول و فعل میں تضاد ہو، اور وہ حق و باطل کے مارکہ میں میدان سے بھاگ کھڑے ہوں یعنی بھگوڑے ہوں، یا وہ جو انصاف پر کاربند نہ ہوں اور نہ ہی انصاف کے لیے گواہی دینے کے لیے وہ تیار ہوں، یا وہ بھی جن کے قدموں میں ثبات نہ ہو اور وہ ایک مدعی ایک صادق کے آگے لڑکھڑاتے پھریں، یا جن میں تکبر غرور اور نخوت ہو اور جن میں میں کا جن بیٹھا ہوا ہو جن کے اندر، ایسے تمام لوگ کبھی مرد خدا نہیں ہوا کرتے، بلکہ اس قسم کے لوگ مرد نفس ہوا کرتے ہیں، دنیا دار لوگ ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں یہ باتیں۔ آج میں سامعین کرام ایک مرد خدا کی چند اور نشانیوں کا ذکر کروں گا۔ گزشتہ 4 خطبات میں تو میں نے کچھ نشانیوں کا ذکر کیا ہوا ہے، تو اب انشاءاللہ تعالی مزید چند نشانیوں کا ذکر کروں گا، اور پھر سامعین کرام ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ نشانیاں جناب مرزا طاہر احمد صاحب کی ذات میں پائی جاتی تھیں یا کہ نہیں۔ مرد حق کی 4 نشانیوں کے علاوہ سامعین کرام ایک مرد خدا کی 5ویں نشانی کے سلسلے میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایک مرد خدا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اپنے عہدوں اور اپنے وعدوں کو پورا کیا کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ کی آیت جو دوسری آیت ہے اس میں مومنوں کو نصیحت کرتے ہوئے حکم فرماتا ہے کہ تم اپنے عہدوں اور اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو، ان کا لحاظ کیا کرو، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے مومنو تم اپنے عہدوں کو پورا کیا کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 35 میں فرماتا ہے ان العہد کان مسئولا، یقیناً ہر عہد کے متعلق، ہر وعدہ کے متعلق پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی مومن کو چاہیے کہ اگر وہ کسی سے عہد کرے تو اس عہد کو نبھائے، اس پر پورا اترے۔ اگر کوئی وعدہ کرے تو اس پر پورا اترے۔ اگر عہد کر کے وہ کسی عہد کو نبھا نہیں سکتا تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ عہد نہ کرے، نہ وعدہ کرے کسی سے۔ لیکن جب عہد یا وعدہ کر لے تو پھر اس پر لازم بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ اپنے اس عہد اور اپنے اس وعدے کو پورا کرے۔ سامعین کرام، جناب مرزا طاہر احمد صاحب نے اپنی زندگی میں لوگوں سے کیے ہوئے وعدوں اور عہدوں کو نبھایا تھا یا کہ نہیں، مجھے اس کا تو علم نہیں، میں اس کی حقیقت تو نہیں جانتا، لیکن انہوں نے اس عاجز کے ساتھ بھی ایک وعدہ کیا تھا، اور پھر جب اس وعدے کو نبھانے کا وقت آیا تو انہیں اپنا یہ وعدہ بھول گیا، اور وہ بڑی ہوشیاری کے ساتھ اپنے وعدے کو ٹال گئے، کیونکہ سیاسی مائنڈ کے بندے تھے۔ اور یہ جو وعدہ جس کی میں نے ابھی بات کی ہے، سامعین کرام میری کتاب ہے غلام مسیح الزماں، اس کے جو مقدمہ ہے جناب مرزا طاہر احمد نے اس عاجز کے ساتھ کیا
وعدہ کیا تھا اس کی تفصیل وہاں پر موجود ہے، اور کس طرح میں نے ان کو پھر اپنی تعلیم کے جو ایم اے کی تعلیم سے اس کی تکمیل کے بعد میں نے انہیں ان کا یہ عہد، ان کا وعدہ یاد دلایا تھا. پھر انہوں نے کیا جواب دیا مجھے، یہ کس طرح ٹالا یا ٹرخایا، یہ سب باتیں غلام مسیح الزمان جو میری کتاب ہے اس کے مقدمہ میں موجود ہیں. آپ وہاں پر پڑھ لیں وہاں سے نا. میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے خلیفہ رابع صاحب سے اس وقت جب انہوں نے وعدہ کیا تھا مجھ سے، اس وقت وہ مرزا طاہر تھے. یہ 1970 کی بات ہوگی غالباً، مجھے میرے یاد پڑ رہی ہے 69 ہوگا یا 70 ہوگا، انہی دنوں کی بات ہے. اور پھر اپنی جو پوسٹ گریجویشن ہے اس کے بعد جب میں نے مدد کے لیے ان کا وعدہ یاد دلایا، تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ان کا وعدہ یا ان سے مدد کی درخواست کسی کاروبار کے لیے نہیں کی تھی کہ میں نے کوئی کاروبار شروع کرنا تھا یا کوئی مکان بنانا تھا. ایسی کوئی ہرگز بات نہیں. میں اپنا جو علمی سفر تھا اس کی تکمیل کے لیے، جو میرے دل میں شوق تھا علم کا، اس کو پورا کرنے کے لیے میں نے ان کے آگے، جب وہ خلیفہ رابع تھے، صرف مرزا طاہر احمد نہیں تھے، ان کے آگے ان کو وعدے کو آگے رکھا تھا کہ آپ نے مجھ سے ایک وعدہ کیا ہوا ہے. بہرحال کس طریقے سے انہوں نے پھر اس وعدے کو ٹالا ٹرخایا، اس عاجز کو، تو یہ اس کی تفصیل تو کتاب سے آپ پڑھ لیں. تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ مدد کی درخواست میں نے کسی ذاتی دنیاوی کام کے لیے نہیں مانگی تھی، صرف علم کی تکمیل کے لیے ان سے مانگی تھی. یہ بھی یاد رکھیں کہ مرزا طاہر احمد کی وعدہ خلافی اور پھر اللہ تعالیٰ کا جماعت احمدیہ میں مذہب کے نام پر ظلم و جور جو شروع ہوا ہے 1954 سے اب تک شروع ہے، اس ظلم و جور، اس آمریت کو پھر ختم کرنے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اسی وعدہ خلافی جو کی مرزا طاہر نے میرے ساتھ اپنے وعدہ کے حوالہ سے، اس کے نتیجے میں اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس ظلم جور کو ختم ہونا چاہیے. تو اس سلسلے میں آپ یاد رکھیں کہ ان کی بڑی مشہور نظم ہے مرد حق کی دعا، اس کا پہلا شعر اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں، 2 گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، آفت و ظلمت و جور ٹل جائے گی. آہ مومن سے ٹکرا کے طوفان کا رخ پلٹ جائے گا، رت بدل جائے گی. یہ آہ مومن یہ کیا تھی؟ یہ اس عاجز کی وہ آہ تھی جب انہوں نے اپنے وعدہ خلافی کی میرے ساتھ، اور مجھ پر کیا گزری اس کے نتیجے میں پھر میرے دل سے ایک آہ نکلی اور سیدھی آسمان پر گئی. تو اس کے نتیجے میں یہ ساری پھر باتیں ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوں گی. تو یہ تو ایک وعدہ کی بات تھی کہ جو مرد خدا ہوتا ہے اس کا کام تو یہ نہیں ہے کہ لوگوں سے وعدے کرے پھر وہ ٹرخا دے، ایسی بات نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہے. ایک مومن کی شان کی بھی یہ خلاف بات ہے کہ وہ لوگوں سے کوئی عہد کرے یا وعدہ کرے، اس کی وعدہ خلافی کرے. جائے کہ کہتا ہے کہ میں خلیفۃ المسیح ہوں، پھر وہ اپنے عہدوں اور وعدوں کو ٹرخاتا پھرے، بدلتا پھرے، ان کی خلاف ورزیاں کرتے پھرے. تو یہ تو پھر وہ مرد خدا نہیں ہو سکتا، یقیناً وہ مرد نفس ہوگا. دوسری بات سامعین کرام یہ رکھیں کہ مرد حق کی چھٹی نشانی یہ ہے کہ وہ دلیل کے آگے کج بیسی کے بجائے سر نگوں ہو جاتے ہیں، اس کو مان لیتے ہیں، وہ جھگڑا نہیں کرتے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں یہ فرماتا ہے کہ دلیل کے ذریعے ہی لوگ زندہ کیے جاتے ہیں اور دلیل ہی لوگوں کو ہلاک کر دیتی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ انفال کی آیت نمبر 43 میں فرماتا ہے، یہلکا من ہلکا ام بینات و یحییٰ من حی ام بینہ. جو دلیل کے ذریعے سے ہلاک ہو چکا ہے ہلاک ہو جائے، یعنی وہ ہلاک ہو جاتا ہے، اور جو دلیل کے ذریعے سے زندہ ہو چکا ہے زندہ ہو جائے، یعنی وہ زندہ ہو جاتا ہے. یعنی آپ یاد رکھیں اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، سچائی اور صدق کا معیار دلیل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے کلام میں، نہ کہ حکومت کی طاقت، نظام کی طاقت، اکثریت کی طاقت، اخراج اور مقاطعہ کی طاقت. یہ دلیلیں نہیں ہیں، یہ سب شیطانی حربے ہیں جو کفار اور منکرین حق ہمیشہ صادقوں کے خلاف استعمال کرتے آئے ہیں. فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، ابو جہل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور یزید پلید نے محسن انسانیت کے نواسے
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہی شیطانی ہتھ کنڈے استعمال کیے تھے۔ ایک مرد خدا یا مرد حق کا جبیسی کی بجائے ہمیشہ دلیل کے آگے سر نگوں ہو جاتا ہے۔ اس کا کام نہیں ہے کہ کاج بیسی کرتا پھرے، ڈرامے کرے، اخراج مقاطعہ کرتا پھرے اور دھمکیاں دیتا پھرے کسی انسان کو جو حق پر قائم ہو، جس کے پاس ایک قطعی اور بین دلیل ہو۔ اور جو نفس یا شیطان کا پیروکار ہوتا ہے سامعین کرام، وہ دلیل کو خطر میں نہیں لاتا، وہ ہمیشہ کاج بیسی اور ڈرامے بازی کرتا ہے۔ جب خاکسار نے اپریل 1993 میں اپنا مئو ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا دعویٰ جناب مرزا طاہر صاحب کے آگے رکھا تو انہوں نے یہی شیطانی کام کیا تھا جو پہلے فرعون نے بھی کیا، ابو جہل نے بھی کیا، یزید پلید نے بھی کیا تھا۔ میں آپ لوگوں کو پھر دکھا دیتا ہوں کہ یہ دیکھو، یہ دونوں کتابچے میرے مئو ذکی غلام مسیح الزماں کے ثبوت کے طور پر آپ لوگوں کو میں دکھا رہا ہوں کہ یہ میں نے اپریل کے شروع میں 1993 میں نے جناب خلیفہ رابع صاحب کے آگے رکھے تھے۔ تو یہ دونوں کتابچے دو دلیلوں پر مشتمل ہیں۔ ایک دلیل یہ ہے کہ وہ ذکی غلام جس کی 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں محمدی مریم کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش تھی کہ یہ ذکی غلام میرا جسمانی لڑکا ہوگا، اللہ سے دعا بھی کرتے رہے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ملہم کی خواہش کے برخلاف اس ذکی غلام کو، جسے ملہم نے مسلم موت قرار دیا تھا، بطور صلبی لڑکا، بطور جسمانی لڑکا، ملہم یعنی محمدی مریم حضرت مرزا غلام اسلام کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں کیا، دیا ہی نہیں ان کو۔ تو پھر ان کا کوئی بیٹا خلیفہ ثانی صاحب بشیر الدین محمود کیسے مسلم ہو گیا؟ ان کا دعویٰ کیسے سچا ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایک دلیل ہے۔ دوسری یہ کہ خاکسار کو اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت سے آگاہ فرمایا کہ اے عبدالغفار، جس مئو ذکی غلام کی میں نے اپنی برگزیدہ بندے مرزا غلام صاحب کو چلہ ہوشیارپور میں بشارت دی تھی، وہ ذکی غلام جو ہے، وہ بشارت، وہ نشان رحمت جو میں نے اپنے بندے کو بخشا تھا، یہ پیشگوئی میں تیرے وجود میں پوری کر رہا ہوں۔ یہ 10 دسمبر 1983 میں دارالحمد جو جماعت احمدیہ قادیان کا ہاسٹل ہے لاہور میں، نیو کیمپس کے قریب ہی ہے، وہاں پر ایک مبارک سجدے سے اٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ انکشافات مجھ پر فرمائے۔ تو یہ جو ہے ایک دلیل اللہ نے مجھے بخشی ہے علمی، جس کا علم اور معرفت سے تعلق ہے، وہ دلیل ہے ورچوئس گاڈ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام جو نشانیاں علمی ہیں، علم و حکمت سے متعلق ہیں بہت ذکی غلام کے سلسلے میں، وہ تمام مجھے الہاماً بخش دیں، اور میں نے ان سب نشانیوں کا اس میں اس اعلیٰ انتہائی ہماگیر جو دلیل ہے یا نظریہ جو اس میں نے وہ لکھی ہوئی ہیں، تو یہ ایک دلیل ہے۔ ان کو چاہیے تھا، آج بھی جماعت احمدیہ جو اگر چاہتی ہے کہ وہ میرے مقابل پہ میری کوئی غلطی ظاہر کرنا چاہتی ہے تو اس دلیل کو جھٹلا کر دکھائے، میدان میں آئے۔ دونوں دلیلیں تھیں۔ مرزا طاہر احمد صاحب نے ان دونوں دلیلوں کو نہ جھٹلایا بلکہ کج بحثی شروع کر دی اور مجھے ڈرانا اور دھمکانا شروع کر دیا۔ کیسے ڈرایا اور دھمکایا؟ یاد رکھیں کہ میری اس دعوے کے پیش کرنے کے بعد انہوں نے اس کا جواب مجھے 8 جون 1993 میں، یہ ان کا جوابی خط ہے میرے پاس، اس میں انہوں نے دیا۔ میں ان کو یہ خط پڑھ دیتا ہوں اور آپ اس سے فیصلہ کر لینا کہ یہ انہوں نے میری دونوں دلیلوں کا جواب دیا تھا یا کہ وہی کام کیا تھا جو کہ پہلے ڈکٹیٹر یا ظالم لوگ صادقوں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ وہ لکھتے ہیں، یہ خط ہے 8 جون 1993، لندن۔ مکرم عبدالغفار جمبا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خط اور مرسلہ کتاب غلام مسیح الزماں کے متعلق الہامی پیشگو کا تجزیہ اور اس کی حقیقت ملی۔ آپ نے اس کتاب میں جس قسم کے خیالات کا اظہار کیا ہے یہ شیطانی وساوس ہیں اور میرے اور جماعت کے مسئلے کے مخالف خیالات ہیں۔ یہ پیغامیوں والا فتنہ ہے جو آپ پیدا کر رہے ہیں۔ نظام جماعت کے اندر رہتے ہوئے ہرگز آپ کو اس قسم کے خیالات پھیلانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء اور جماعت کے مسلک کے صریح مخالف ہیں۔ آگے وہ کہتے ہیں، اگر فتنہ کرنا ہے تو بے شک جماعت سے الگ ہو جائیں۔ اللہ آپ کو عقل دے اور ٹھوکر سے بچائے۔ وسلام۔ خاکسار مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح، نقل مکرم امیر صاحب جرمنی و نقل دفتر پرائیویٹ سیکرٹری لندن۔ تو یہ
ان کا جوابی خط ہے، آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ میرے جو دلائل تھے دو کہ خلیفہ یہ جو دلائل تھے میرے کہ اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو وہ ذکی غلام، وہ مسلم موت بطور صلبی لڑکا، بطور جسمانی لڑکا ان کے گھر میں پیدا ہی نہیں کیا، دیا ہی نہیں ان کو. ایک تو یہ میری دلیل تھی. دوسری یہ کہ ورچوئس گاڈ ایک اعلیٰ انتہائی ہمگیر نظریہ ہے، یہی ام النظریات ہے اور یہی الہی نظریہ ہے. دنیا میں کوئی بھی بندہ عقل سے یا نقل سے اس نظریہ کو چیلنج نہیں کر سکتا، جھٹلا نہیں سکتا. تو میں نے خط آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دیا جناب مرزا طاہر احمد صاحب کا. آپ دیکھیں وہاں پر میری ان دونوں دلیلوں کا جواب دیا اس نے، وہی باتیں. تو آپ خود فیصلہ کریں کہ جو اس قسم کے لوگ ہوں تو وہ مرد خدا کیسے ہو گئے. ساتویں نشانی سامعین کرام مرد خدا کی یہ ہے کہ وہ ایک سچی حدیث کو جھٹلایا نہیں کرتا. یعنی ایک حدیث اس کے آگے سچی ثابت ہو جائے، جس ذریعے سے بھی ہو جائے، اس کو پتہ ہو کہ یہ حدیث سچی ہے. اگر وہ مرد خدا ہے تو وہ اس سچی حدیث کو نہیں جھٹلائے گا اس کے آگے، بلکہ اس کی تائید کرے گا، اس کی حمایت کرے گا. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ محسن انسانیت اور مخبر صادق اور خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ اور احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر اپنی امت کو بتایا تھا، ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا. ابو داؤد کتاب الملاحم ترجمہ اس طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا. اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، بانی جماعت اور حکم و عدل حضرت امام مہدی و مسیح موعود سامنے نہ صرف اس حدیث کو یعنی حدیث مجددین کو سچی قرار دیا ہوا ہے اپنے لٹریچر میں، اپنے فرمودات میں، اپنی تحریروں میں، بلکہ اسی حدیث کو اپنے دعویٰ کی سچائی کے لیے پہلی نشانی یا پہلے ثبوت کے طور پر بھی پیش کیا تھا. جیسا کہ آپ علیہ السلام اپنی شورۂ آفاق کتاب حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحات 200 پر فرماتے ہیں. یہ حوالہ ہے، میں دے رہا ہوں آپ لوگوں کے آگے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، پہلا نشان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز و جل یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، رواہ ابو داؤد. یعنی خدا ہر ایک صدی کے سر پر اس امت کے لیے ایک شخص مبعوث فرمائے گا جو اس کے لیے دین کو تازہ کرے گا. اور اب اس صدی کا 24واں سال جاتا ہے اور ممکن نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودہ میں تخلف ہو. اے میرے قبرستان میں قبروں میں دبے پڑے مردے بھائیو، یہ مرزا صاحب فرما رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں اور کہتے ہیں وہ؟ اور ممکن نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودہ میں تخلف ہو. بھئی وہ بات ٹل نہیں سکتی، آسم کی ہوئی پکی ٹیسٹ پختہ ہوتی ہے، وہ بات اس کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی. آگے فرماتے ہیں، اگر کوئی کہے کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو 12 صدیوں کے مجددوں کے نام بتلائیں. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث علماء امت میں مسلم چلی آئی ہے. اب اگر میرے دعویٰ کے وقت اس حدیث کو وضعی بھی قرار دیا جائے تو ان مولوی صاحبوں سے یہ بھی سچ ہے. بعض اکابر محدثین نے اپنے اپنے زمانہ میں خود مجدد ہونے کا دعویٰ کیا ہے. خود مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ بعض مجددین نے دعویٰ کیا کہ ہم مجدد ہیں، بعض نے کسی دوسرے کے مجدد بنانے کی کوشش کی ہے. بس اگر یہ حدیث صحیح نہیں تو انہوں نے دیانت سے کام نہیں لیا. اور ہمارے لیے یہ ضروری نہیں کہ تمام مجددین کے نام ہمیں یاد ہوں. یہ علم محیط تو خاصہ خدا تعالیٰ کا ہے. ہمیں علم الغیب ہونے کا دعویٰ نہیں، مگر اسی قدر جو خدا بتلا دے. ماسوا اس کے یہ امت ایک بہت بڑے حصہ دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور خدا کی مصلحت کبھی کسی ملک میں مجدد پیدا کرتی ہے اور کبھی کسی ملک میں. پس خدا کے کاموں کا کون پورا علم رکھ سکتا ہے اور کون اس کے غیب پر احاطہ کر سکتا ہے؟ بھلا یہ تو بتلاؤ کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر ایک قوم میں نبی کتنے ہوئے ہیں؟
اگر تم یہ بتلا دو گے تو ہم مجدد بھی بتلا دیں گے۔ ظاہر ہے کہ عدم علم سے عدم شے لازم نہیں آتا۔ اے میرے احمدی بھائیو، یاد رکھو، حضرت مرزا صاحب صاحب جو جماعت کے بانی تھے وہ فرما رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں ظاہر ہے کہ عدم علم سے عدم شے لازم نہیں آتا، اور یہ بھی اہل سنت میں متفق علیہ امر ہے کہ آخری مجدد اس امت کا مسیح موعود ہے جو آخری زمانہ میں ظاہر ہوگا۔ آج کل اس عاجز کے متعلق اور میرے ساتھیوں کے متعلق بھی یہ حدیث مجددین کے حوالے سے بڑے سوال ہوتے ہیں۔ آپ مجددوں کے نام بتائیں، کس صدی میں، کب انہوں نے دعوے کیے؟ آپ لوگوں کے ان سوالوں کا جواب خود اپنی زندگی میں حضرت بانی جماعت سے ہم دے کر گئے ہیں۔ اگر تم ان کو مانتے ہو، اگر تم مرتد ہو چکے ہو، یہ الگ بات ہے، اعلان کر دو کہ ہم ان کو اس کو نہیں مانتے اب۔ اگر تم مانتے ہو تو یہ سوال تو خود مرزا صاحب علیہ السلام آپ لوگوں کے یہ سوالوں کا جواب وہ دے کر گئے ہیں۔ دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں، اس پیرا میں خود حضرت مرزا صاحب علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ بھی اہل سنت میں متفق علیہ امر ہے کہ آخری مجدد اس امت کا مسیح موعود ہے جو آخری زمانہ میں ظاہر ہوگا۔ اس طرح خود انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی مرزا صاحب صاحب نے کہ وہ جو پیشگوئی مسیح موعود ہے 20 فروری 1886 کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں عنایت ہوئی تھی، اس میں جس ذکی غلام کی بشارت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مسیح عیسیٰ بن مریم قرار دیا ہوا ہے، اسی کو ہی محمدی مریم نے مسیح موعود کا نام دیا۔ یہی وہ مسیح موعود بقول حضرت بانی جماعت علیہ السلام کے کہ اس امت کا پھر وہ جو ہے وہ آخری زمانے میں آئے گا، وہ آخری مجدد ہوگا، ان کے بیان کے مطابق میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اور امت بھی اس بیان کو تصدیق کرتی ہے۔ تو وہ خود آخری تو ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ حضرت مرزا صاحب اپنے دعویٰ کے ساتھ خود تو امت محمدیہ میں آخری نہیں ہو سکتے تھے، جس کو جماعت احمدیہ قبرستان کے خلیفے اور مولوی بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ آخری تھے، ہرگز ایسی بات نہیں۔ دوسرا حوالہ سنیے کہ حضور صاحب اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 340 پر اپنے دعویٰ کی سچائی کے حق میں اس حدیث مجددین کو پہلے کرینہ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اول وہ پیش گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تواتر مانوی تک پہنچ گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالی نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہر یک صدی کے سر پر وہ ایسے شخص کو مبعوث کرے گا جو دین کو پھر تازہ کرے گا اور اس کی کمزوریوں کو دور کر کے پھر اپنی اصلی طاقت اور قوت پر اس کو لے آئے گا۔ اس پیشگوئی کے روح سے ضرور تھا کہ کوئی شخص اس 14ویں صدی پر بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوتا اور موجودہ خرابیوں کی اصلاح کے لیے پیش قدمی دکھلاتا، سو یہ عاجز عین وقت پر معمور ہوا۔ اگر 14ویں صدی پر ضروری تھا تو 15ویں صدی کے سر پر کیوں ضروری نہیں تھا؟ جبکہ مرزا صاحب کی اپنی جماعت میں ان کی اولاد جو خلفاء اس کے بنی پھرتی ہے، اور اس کے قادیانی مولویوں نے اتنا گند ڈالا ہوا ہے کہ وہ سمجھ نہیں آتی وہ احمدیت کی مرزا صاحب کی احمدیت کہاں گئی ہے؟ وہ تو احمدیت ملتی نہیں وہاں پہ، وہاں پر تو محمودیت ہے، اپنے وہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں دھندے۔ تو ان چیزوں کو، ان خرابیوں کو اصلاح کرنے کے لیے حضرت مرزا صاحب کے بقول حدیث مجددین کے مطابق پھر 15ویں صدی ہجری کے سر پر بھی اللہ تعالیٰ نے ضرور اس موعود ذکی غلام کو مبعوث فرمانا تھا، کھڑا کرنا تھا، جس کی 1 صدی قبل بانی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے ہوشیار پور میں چلہ کے درمیان بشارت بخشی تھی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ حکم و عدل بانی جماعت حضرت مرزا غلام صاحب نے حدیث مجددین کو دین اسلام کی تر و تازگی اور زندہ اور سچا مذہب ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ جیسا کہ آپ علیہ السلام رسالہ لیکچر سیالکوٹ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 203 تا 204 پر فرماتے ہیں۔ آپ حضور صاحب کے ان الفاظ کو ذرا توجہ سے سنیں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، دنیا کے مذاہب پر اگر نظر کی جاوے تو معلوم ہوگا کہ بجز اسلام ہر ایک مذہب اپنے اندر کوئی نہ کوئی غلطی رکھتا ہے، اور یہ اس لیے نہیں کہ در حقیقت وہ تمام مذاہب ابتدا سے کھوٹے ہیں، بلکہ اس لیے کہ اسلام کے ظہور کے بعد خدا نے ان مذاہب کی تائید چھوڑ دی اور وہ ایسے باغ کی طرح ہو گئے جس کا کوئی باغبان نہیں اور جس کی آباشی اور صفائی کے لیے کوئی انتظام نہیں۔ اس لیے رفتہ رفتہ ان میں خرابیاں پیدا ہو گئیں، تمام پھلدار درخت خشک ہو گئے اور ان کی جگہ کانٹے اور خراب بوٹیاں پھیل گئیں، اور روحانیت جو مذہب کی جڑ ہوتی ہے وہ بالکل جاتی رہی اور صرف خشک الفاظ ہاتھ میں رہ گئے۔ مگر خدا نے اسلام کے ساتھ ایسا نہ کیا۔
اور چونکہ وہ چاہتا تھا کہ یہ باغ ہمیشہ سرسبز رہے، اس لیے اس نے ہر یک صدی پر اس باغ کی نئے سرے سے آبپاشی کی اور اس کو خشک ہونے سے بچایا۔ اے میرے احمدی بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں، سنیے یہ حضور صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، اور چونکہ مگر خدا نے اسلام کے ساتھ ایسا نہ کیا، اور چونکہ وہ چاہتا تھا کہ یہ باغ ہمیشہ سرسبز رہے، اس لیے اس نے ہر یک صدی پر اس باغ کی نئے سرے سے آبپاشی کی اور اس کو خشک ہونے سے بچایا۔ اگرچہ ہر صدی کے سر پر جب کبھی کوئی بندہ خدا اصلاح کے لیے قائم ہوا، جاہل لوگ اس کا مقابلہ کرتے رہے اور ان کو سخت ناگوار گزرا کہ کسی ایسی غلطی کی اصلاح ہو جو ان کی رسم و عادت میں داخل ہو چکی ہے۔ اب پیش بھی مسلم موت کو بھی رسم و عادت میں داخل کر دیا گیا نا۔ اب یہ چاہتے نہیں ہیں کہ اس کی اصلاح ہو، وہ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی ہو، بس خلیفہ ثانی مسلم موت ہو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی عظیم جو رحمتیں ہیں، اس کے خزانے ہیں، اس کے وہ جس کو چاہے دے، اس کا یہ فضل ہے۔ بندے کون ہوتے ہیں اس کے فیصلے کرنے والے کہ یہ فلاں ہو فلاں نہ ہو؟ تو دیکھیں حضور صاحب فرما رہے ہیں کہ اگرچہ ہر صدی کے سر پر جب کبھی کوئی بندہ خدا اصلاح کے لیے قائم ہوا، جاہل لوگ اس کا مقابلہ کرتے رہے اور ان کو سخت ناگوار گزرا کہ کسی ایسی غلطی کی اصلاح ہو جو ان کی رسم و عادت میں داخل ہو چکی ہے۔ تم بھی یہی آج کام کر رہے ہو، بلکہ تم تو لا علم ہو، مردوں کی طرح قبروں میں پڑے ہوئے۔ تمہارے جو مولوی ہیں، تمہارے خلیفے نام نہاد جو ہیں، یہ تم سے یہ کروا رہے ہیں، اور تم سوچ نہیں رہے کہ ہمارے ساتھ ان لوگوں نے کیا کر دیا۔ آگے حضور صاحب فرماتے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ نے اپنی سنت کو نہ چھوڑا، یہاں تک کہ آخری زمانے میں جو ہدایت اور ضلالت کا آخری جنگ ہے، خدا نے 14ویں صدی اور الف آخر کے سر پر مسلمانوں کو غفلت میں پا کر پھر اپنے عہد کو یاد کیا اور دین اسلام کی تجدید فرمائی، مگر دوسرے دینوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ تجدید کبھی نصیب نہیں ہوئی۔ یہودیت کو، عیسائیت کو، ہندوازم کو، یا اور سکھ وغیرہ جتنے بھی مذاہب ہیں، ان کو یہ نصیب نہیں ہوئی تجدید اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوائے دین اسلام کے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس لیے وہ سب مذہب مر گئے، ان میں روحانیت باقی نہ رہی اور بہت سی غلطیاں ان میں جم گئیں کہ جیسے بہت مستعمل کپڑے پر جو کبھی دھویا نہ جائے میل جم جاتی ہے۔ اور ایسے انسانوں نے جن کو روحانیت سے کبھی بہرا نہ تھا اور جن کے نفس امارہ سفری زندگی کے علائشوں سے پاک نہ تھے، اپنی نفسانی خواہشوں کے مطابق ان مذاہب کے اندر بے جا دخل دے کر ایسی صورت ان کی بگاڑ دی کہ اب وہ کچھ اور ہی چیز ہیں۔ یہی مصیبت حضرت مرزا صاحب سمجھو یہ لکھنے والے ہیں لیکچر سیالکوٹ، اس کی اپنی احمدیت کو بھی درپیش ہو گئی، اس کی اولاد یہ کام کرنے والی ہے۔ انہوں نے بھی احمدیت میں مرزا صاحب صاحب کی مقدس احمدیت جو تھی، جو دین اسلام مصفہ دین اسلام تھا، اس میں ایسی غلطیاں ڈالیں، ایسی رسمیں ڈال دیں، ایسا گند ڈالا کہ اب وہاں پر احمدیت کا تو صرف نام ہے، اور حقیقی اسلام کہتے ہیں اس کو جھوٹے طور پر، ہے سارا محمودی کاروبار، مذہب کے نام پر دنیاوی کاروبار انہوں نے شروع کر دیا۔ خلافت کے نام پر سامعین کرام مذہبی آمریتیں قائم کرنے والے ملوکوں کی بات تو الگ رہی، یہ میں چوتھی آپ کو حوالہ دے رہا ہوں حضور صاحب کا، لیکن خلفائے راشدین کو بھی صرف امت یا جماعت کے لوگ ہی منتخب کرتے ہیں، برخلاف خلفائے راشدین کے جو لوگوں کے منتخب کردہ ہوتے ہیں۔ یہ تمہارے خلیفے کہلواتے ہیں، یہ تو ان کو تو جال ساز خاندانی مجلس سے انتخاب بناتی ہے، یہ تو لوگوں کے احمدیوں کے منتخب کردہ بھی نہیں ہے۔ مجدد برخلاف خلفائے راشدین کے جو لوگوں کے منتخب کردہ ہوتے ہیں، مجدد تو اللہ تعالیٰ سے روح القدس پا کر کھڑا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں اس بات کو، یہ فرق ہے ایک مجدد میں، صادق مجدد جو ہے دعوے دار کئی بھی ہو سکتے ہیں، اور ایک تمہارے نام نہاد ان خلیفوں کے درمیان، یہ فرق ہے۔ یہ نام نماد تمہارے خلیفے تمہارے منتخب کردہ بھی نہیں، ایک جال ساز جو مجلس سے انتخاب بنائی ہوئی اپنی خاندانی، اس کے بنائے ہوئے بھی نہیں، بلکہ بالواسطہ نامزد ہوئے ہیں۔ اور مجدد جو عاجز تمہارے سامنے کھڑا ہے، اس عاجز کو اللہ تعالیٰ نے روح القدس نواز کر کے ساتھ کھڑا کیا ہے، ایک مشن، ہدایت کا مشن دے کر کھڑا کیا ہے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ جو میں نے کہا ہے آپ کو، اس کا حوالہ میں آپ پڑھ کر سناتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام صاحب اپنی کتاب ہمت البشرا صفحہ 92 اور 93 پر فرماتے ہیں، پس
سورۃ القدر میں اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، بلکہ جب وہ گمراہ ہو جائیں گے اور اندھیروں میں گر جائیں گے تو ان پر لیلۃ القدر کا زمانہ آئے گا اور روح القدس زمین پر نازل ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے گا اسے اتارے گا اور اسے مجدد بنا کر مبعوث فرمائے گا، اور روح القدس کے ساتھ ملائکہ بھی نازل ہوں گے جو لوگوں کے دلوں کو حق اور ہدایت کی طرف کھینچ کر لائیں گے. اور یہ سلسلہ سنیے اے میرے احمدی بھائیوں، سنو، اور یہ سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا. تمہارے خلیفے تو یہ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور روح القدس سے جس کے متعلق حضور صاحب فرما رہے ہیں کہ مجدد جو ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ روح القدس کے ساتھ کھڑا کرتا ہے، وہ مبعوث ہوتا ہے، اس کے ساتھ ملائکہ کی مدد بھی ہوتی ہے. تو یہ عاجز اسی طرح کھڑا ہوا ہے، اور الحمدللہ اس عاجز کے ساتھ بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ملائکہ اتارے ہوئے ہیں، اور وہ میری دن رات مدد کرتے ہیں، اور ان کی مدد کے ساتھ ہی میں چل رہا ہوں. 5واں حوالہ سنیے حدیث مجددین کے حوالہ سے کہ ایک جو مرد خدا ہوگا سچا، وہ کبھی بھی ایک سچی حدیث کو رد نہیں کرے گا، جھٹلائے گا نہیں، اس کو نیگیٹ نہیں کرے گا. 5واں حوالہ سنیے اس سلسلے میں. حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ ملفوظات جلد 10 صفحہ 262 پر حوالہ ہے. خلفاء کے آنے کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک لمبا کیا ہے، اور اسلام میں یہ ایک شرف اور خصوصیت ہے کہ اس کی تائید اور تجدید کے واسطے ہر صدی پر مجدد آتے رہے اور آتے رہیں گے. تمہارے خلیفے کہتے ہیں کہ اب نہیں آئیں گے، اب ہم ہی رہیں گے. یہ کون ہوتے ہیں بھی اللہ تعالیٰ کے مقابل کھڑے ہونے والے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اپنے بندے بنانے والے یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ اس لیے ہیں کر رہے ہیں کہ تم میں تقوی ختم ہو گیا ہے. اے میرے احمدی بھائیو، تم مردہ ہو چکے ہو، تبھی قبروں میں دعوے پڑے ہو، تبھی یہ اس قسم کے تمہارے خلیفے جھوٹے دعوے کرتے پھر رہے ہیں کہ اب کبھی مجدد نہیں آئے گا. مجدد ہر صدی پر انشاءاللہ آئے گا. اس صدی کے سر پر یہ عاجز آپ لوگوں کے آگے کھڑا ہوا ہے. ان خلیفوں کو کہو، اپنے مولویوں کو کہو، میرے مقابلہ پر آ کے تو دیکھیں، تماشا تو دیکھیں. یہ بھی سنیے، چھٹی ایک حوالہ میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہوں اس سلسلے میں کہ حضرت مرزا صاحب سامنے جو موسوی امت تھی اس میں جتنے نبی آئے ہیں ان سب کو وہ مجدد قرار دیتے ہیں کہ وہ مجدد تھے موسوی امت کے. جیسا کہ وہ فرماتے ہیں، یہ تحفہ گولڑویہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 123. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور من جملہ دلائل قویہ قطعیہ کے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے جو مسیح موعود اسی امت میں سے ہوگا، قرآن کریم کی یہ آیت ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. یعنی خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وعدہ فرمایا ہے جو ان کو زمین پر انہی خلیفوں کی مانند جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں خلیفے مقرر فرمائے گا. اب میرے احمدی بھائی دھیان سے سنیں حضور صاحب کیا فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اس آیت میں پہلے خلیفوں سے مراد حضرت موسیٰ کی امت میں سے خلیفے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی شریعت کو قائم کرنے کے لیے پے در پے بھیجا تھا، اور خاص کر کسی صدی کو ایسے خلیفوں سے جو دین موسوی کے مجدد تھے خالی نہیں جانے دیا. آپ سمجھ گئے ہیں کہ آیت استخلاف جو ہے جس کے متعلق یہ جھوٹ بولا جاتا ہے کہ یہ جو تمہارے قادیانی خلیفے ہیں اس آیت کے مصداق ہیں، اس سے بڑا دجل اور جھوٹ دنیا میں اور کیا ہو سکتا ہے. میرا سر فرماتے ہیں کہ یہ آیت استخلاف کے مطابق آنے والے مجددین ہیں امت مسلمہ میں، آسم کی خبر کے مطابق. تو یہ کام دوسرا کر کے بیٹھے ہوں گے، اور دن رات تمہارے دماغوں نے ایسا ڈالا ان لوگوں نے، اور بڑی ترنم سے پڑھتی ہیں MTA پہ یہ آیت جھوٹ بولنے کے لیے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں نقش ہو جائے کہ اس آیت کے اس مصداق یہ نام نہاد تمہارے خلیفے ہیں. کچھ خیال کرو، سوچو، ہوش سے کام لو، آخر مرنا. میں تمہیں سب کچھ کھول کر بتا رہا ہوں. 7واں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں اسی حدیث کے سلسلے میں، یہ حوالہ جو ہے ملفوظات جلد 4 صفحہ 2 پہ ان کا حوالہ ہے. آپ اس میں فرماتے ہیں، میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ کوئی معمولی اور سرسری نگاہ سے دیکھنے کے قابل بات نہیں، بلکہ بہت بڑی عظیم و شان بات ہے. میری اپنی بنائی ہوئی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی بات ہے. اس لیے جو اس کی تکذیب کے لیے جرأت اور دلیری کرتا ہے وہ میری تکذیب نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب پر دلیر ہوتا ہے.
مجھے اس کی تکذیب سے کوئی رنج نہیں ہو سکتا، البتہ اس پر رحم ضرور آتا ہے کہ نادان اپنی نادانی سے خدا تعالیٰ کے غضب کو بھڑکاتا ہے۔ دیکھو، حضرت مرزا صاحب وسلم فرماتے ہیں مجھے اس کی تکذیب سے کوئی رنج نہیں ہو سکتا، البتہ اس پر رحم ضرور آتا ہے کہ نادان اپنی نادانی سے خدا تعالیٰ کے غضب کو بھڑکاتا ہے۔ یہ بات مسلمانوں میں ہر شخص جانتا ہے اور غالباً کسی کو بھی اس سے بے خبری نہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو بھیجتا ہے جو دین کے اس حصہ کو تازہ کرتا ہے جس پر کوئی آفت آئی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ مجددوں کے بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کی اس وعدہ کے موافق ہے جو اس نے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون میں فرمایا ہے۔ اے میرے قبرستان میں دبے پڑے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، تمہاری خلیفوں نے بھی اس حدیث مجددین کو جھٹلا کر اور پھر ان غلطیوں کی اصلاح کرنے کے لیے تم میں سے ہی ایک انسان کو، یعنی اس عاجز کو، بطور مود مسلح، بطور مود ذکی غلام مسیح الزماں جماعت احمدیہ میں اسی قبرستان میں کھڑا کیا ہے۔ میں بھی تم جیسا، تمہاری طرح ایک ہی قبر میں بھی دبا پڑا تھا، مجھے اٹھا دیا اس نے کہ کھڑے ہو جاؤ، اور تم لوگ اس عاجز کے دعوے کو جھٹلا کر آپ کیا کر رہے ہو؟ وہی کچھ کر رہے ہو جس کا مرزا صاحب نے اپنے حوالہ میں ذکر فرمایا ہے۔ اور میں ایک شعر میں، حضرت مرزا صاحب کے شعر میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں کیوں غضب بھڑکا خدا کا مجھ سے پوچھو غافلو، کیوں غضب بھڑکا خدا کا مجھ سے پوچھو غافلو، ہو گئے ہیں اس کا موجب میرے جھٹلانے کے دن۔ تمہاری زندگی اور تمہاری عزت اب اسی میں ہے کہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیا گیا ہے حضرت مرزا صاحب وسلم کی پیروی میں اور ان کی دعا کے نتیجے میں، اس کے قبول کرنے میں نہ دیر کرو اور نہ تکبر کرو۔ اب میں سامعین کرام خود ساختہ مرد خدا جناب مرزا طاہر احمد صاحب کی طرف آتا ہوں کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مجددین کے متعلق، یعنی جس حدیث کے متعلق حضرت مرزا صاحب فتویٰ دیتے ہیں کہ سچی ہے، ہر صدی کے سر پر مجدد آئے گا، اور وہ اپنے آپ کو 14ویں صدی کا مجدد قرار دیتے ہیں آسم کی حدیث کے مطابق کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مجددین کے متعلق اپنے محترم دادا جان اور حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے فتویٰ اور فیصلہ کے برخلاف کیا چاند چڑھاتے ہیں۔ مجالس عرفان، مطبوعہ شعبہ اشاعت لجنہ اماء اللہ کراچی، صفحہ 123 پر مجدد کے سوال کے جواب میں حدیث مجددین کے سلسلے میں اپنے فسق و فجور کا اظہار اس طرح کرتے ہیں جناب آپ کے خود ساختہ مرد خدا صاحب۔ وہ فرماتے ہیں من کے اندر جمع کا پہلو بھی موجود تھا، اس لیے مجددین کے پیغام میں نہ تو کوئی دعویٰ شرط تھا، نہ اس مجدد کو ماننا ضروری قرار دیا گیا۔ کہیں بھی تمام احادیث میں جن کی تشریح عالم اسلام کی تاریخ نے کی ہے، یہ بات کہیں نظر نہیں آتی کہ مجدد معمور ہو اور اس کی بات مانی جائے۔ خلافت کے مقابل پر جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، کسی مجددید کا کوئی ذکر نہیں ملتا، اس لیے مجددید کو خلافت سے فضیلت ہی نہیں دی جا سکتی۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، اپنے بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں کو جو سادہ بڑے ہیں، بیچارے اپنی سادگی اور تقویٰ کی کمی کی وجہ سے قبروں میں جا چکے ہیں، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس اپنے اقتباس میں یہ جو فرماتے ہیں نا مرزا طاہر صاحب، جن کی تشریح عالم اسلام کی تاریخ نے کی ہے، یہاں پر دراصل خلیفہ رابع صاحب مولوی مودودی کے اس رسالے تجدید و احیاء دین کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو انہوں نے حضرت مرزا صاحب وسلم کے دعویٰ کو جھٹلانے کے لیے لکھا تھا۔ مودودی نے، انہوں نے یہاں پر مودودی کا جان بوجھ کر نام نہ لیا، بلکہ اس کی نام کی جگہ عالم اسلام کہہ دیا۔ دیکھو یہ مرزا صاحب کی اولاد ہے، یہ احمدیت کی خدمت کر رہی ہے یا احمدیت کا بیڑا غرق کرتی پھر رہی ہے؟ مرزا صاحب وسلم کی جو تعلیم ہے اس کی وہ خدمت کرتے پھر رہے ہیں یہ لوگ کہ اس کا بیڑا غرق کرتے پھر رہے ہیں؟ یہ مرزا طاہر تمہارا خود ساختہ، میں مرد خدا کی بات بتا رہا ہوں، یہ حوالہ چیک کریں، مجالس عرفان صفحہ 123۔ دوسری بات یاد رکھیں کہ وہ جو کہتے ہیں نا اس میں خلافت کے مقابل جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، کسی مجددیت کا کوئی ذکر نہیں۔ ابھی میں بتا کے آیا ہوں ابھی خطبہ جمعہ میں، وہ جو سورۃ نور کی آیت نمبر 56 ہے جسے ہم آیت استخلاف کہتے ہیں، اس میں جن خلیفوں کا ذکر فرمایا ہے وہ خلیفے تو مجدد ہیں۔ خود مرزا صاحب صاحب کا میں نے تحفہ گولرویہ کا ابھی حوالہ پیش کیا ہے، انہوں نے اس آیت کو
اپلائی کیا ہے ان مجددوں کے لیے جو امت محمدیہ میں روح القدس پا کر کھڑے ہونے والے تھے. اسی طرح جس طرح موسوی امت میں ان کی پیروی میں نبی کھڑے ہوئے تھے. تو یہ لوگ ہیں، یہ تو احمدیوں کے یا عام لوگوں کے منتخب کردہ بھی نہیں ہیں یہ لوگ، تمہارے یہ قادیانی خلیفے. اچھا تماشا کیا کر کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ جناب یہ ایت اختلاف ہمارے متعلق ہے. اتنا بڑا ظلم ان لوگوں نے لوگوں پر کیا ہے. حضرت مرزا صاحب وسلم کی تعلیم کو کچھ کا کچھ بنا دیا جھوٹ بول بول کر. انہوں نے وہی کام کیا جو ہٹلر کے جو وزیر اطلاعات تھا ڈاکٹر گوئبل، اس نے کہا تھا کہ جھوٹ اتنا بولو اور اس کثرت سے بولو کہ وہ سچ بن جائے. انہوں نے بھی یہ کام کیا. خود ساختہ مرد خدا صاحب جناب خلیفہ رابع صاحب سامعین کرام 27 اگست 1993 کے خطبہ جمعہ میں، جبکہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگو کا مستاق مؤد ذکی غلام مسیح الزمان یعنی مؤد مجدد صدی 15 یعنی یہ خاک سار اپنے دعوے کے ساتھ ان کے آگے کھڑا تھا. وہ اس اپنے خطبے میں اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسمیں کھا کھا کر احمدیوں کو اس طرح گمراہ کرتے پھر رہے تھے. میں ان کا ایک پڑھ کے سناتا ہوں بیان ان کا. وہ کہتے ہیں میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ ایسے لوگ اگر 100 سال کی عمریں بھی پائیں اور مر جائیں تو نامرادی کی حالت میں مریں گے اور کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھیں گے، جبکہ مجدد ان کے آگے کھڑا تھا اور وہ اپنا دعویٰ اپنا اس کا چھپا کر بیٹھ گئے. آگے وہ کہتے ہیں ان کی اولادیں بھی لمبی عمری پائیں اور مرتی چلی جائیں، ان کی اولادیں بھی لمبی عمریں پائیں اور مرتی چلی جائیں، خدا کی قسم خلافت احمدیہ کے سوا کہیں اور مجددیت کا منہ نہ دیکھیں گے. میں آپ لوگوں کو پھر بتاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ میرا دعویٰ اپریل کا شروع 1993، اور پھر ان کا یہ خط دیکھیں دوبارہ وصولی کا، میرے دعوے کی وصولی کا یہ خط ان کا میرے پاس ہے. اس کے باوجود تمہارا یہ خود ساختہ مرد خدا تعالیٰ کی جھوٹی قسمیں کھا کھا کر تم کو گمراہ کرتا رہا کہ تم قیامت تک کسی مجددیت کا منہ نہیں دیکھیں گے. اسی طرح سامعین کرام، مجدد کا انکار کرنے والوں کو بانی جماعت، میں نہیں بانی جماعت اور حکم عدل حضرت مرزا صاحب سامنے فاسق قرار دیا ہے. جیسا کہ آپ شہادت القرآن میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ یاد رہے کہ مجدد لوگ دین میں کچھ کمی بیشی نہیں کرتے، یا ہاں گم شدہ دین کو پھر دلوں میں قائم کرتے ہیں. یہی تو مصیبت ہے تمہارے خلیفوں اور مولویوں کے لیے کہ میں وہی گم شدہ چیزیں جو انہوں نے ختم کر دیں، جن پر مٹی ڈال دی انہوں نے، وہ دوبارہ صاف کر کے میں تمہارے لیے لا کے کھڑا ہوں. وہ تازہ معاہدہ ہے، ان کو یہ قبول نہیں. آگے حضور صاحب فرماتے ہیں اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے، خدا تعالیٰ کے حکم سے بغاوت ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی جو اس کے بعد خلیفے، یہاں پر خلیفے سے مراد مجددین ہیں امت محمدیہ کے، بھیجے جائیں، پھر جو شخص ان کا منکر رہے وہ فاسقوں میں سے ہے. روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 344. سامعین کرام، آپ نے سن لیا کہ مرزا صاحب سام مجددوں کا انکار کرنے والوں کو فاسق قرار دے کے آئے ہیں اپنی زندگی میں. تو یہ خلیفہ تمہارا خود ساختہ مرد خدا مرزا طاہر کیا کرتا پھر رہا تھا؟ یہ قسمیں جھوٹی کھا رہا تھا. مجدد اس صدی کا جو 15ویں کا ان کے آگے کھڑا ہوا تھا اپنا دعویٰ لے کے بڑی عزت کے ساتھ، اے میرے سید، اے میرے آقا. یہ قیامت کے دن باتیں آپ دیکھو گے ہوں گی وہاں پہ، میں بھی ہوں گا وہاں پہ، یہ خود ساختہ مرد خدا بھی کھڑا ہوگا وہاں پہ، میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صاحب بھی کھڑے ہوں گے، اور میری روحانی ماں محمد مریم مرزا غلام صاحب بھی وہاں پہ کھڑے ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی عدالت ہوگی وہاں پہ. وہاں پہ جواب دینے ہوں گے اس خود ساختہ مرد خدا کو، جس کو تم بھی اور اس نے خود بھی پیسے دے کے کتابیں اپنے متعلق لکھوائی تھیں. آپ ایک اور حوالہ سنیں ان کا. وہ اسی خطبہ جمعہ یعنی 27 اگست 1993 میں کہتے ہیں جب خلیفہ موجود ہو تو پھر خلافت سے الگ کسی تجدید کی ضرورت نہیں، اور وہ خلافت جس کا مسیح موت سے وعدہ کیا گیا ہے اتنی نمایاں طور پر الہی تائید یافتہ خلافت ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے اگر آپ تجدید کا تصور کریں تو یہ ماننا لازم ہوگا کہ خلافت ہلاک ہو چکی ہے. خلافت تو واقعی ہلاک ہو چکی ہے 1914 کے بعد. میں آپ کو اپنے خطبوں میں بارہا بتا چکا ہوں ثبوت دے کر. آگے وہ کہتے ہیں اس میں کوئی تقویٰ کی روح باقی نہیں رہی.
کہاں تک ہے یہاں پر؟ یہ خلیفے متقی ہیں؟ اگر متقی ہوتے مرزا طاہر میرا دعویٰ نہ چھپاتا، دلیل کے ذریعے مجھے میری غلطی ثابت کرتا میرے آگے۔ آگے کہتے ہیں ایسی صورت میں پھر کوئی الگ مجدد کھڑا کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ تو یہی تو ہے کام کیا اللہ نے کہ یہ جو مرزا صاحب وسلم کی نسل ہے، اولاد ہے جسمانی، یہ تو تم گند ڈال کے بیٹھی ہوئی ہے احمدیت میں، نام ہے مرزا صاحب کا، نام ہے احمدیت کا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی طرف سے اس موعود ذکی غلام کی پہلے ہی خبر دے دی تھی محمدی مریم کو، اور پھر 15ویں صدی ہجری کے سر پر اس کو مبعوث فرما دیا اللہ نے۔ اور یہ آج اپنا دعویٰ لے کر اپریل کے شروع 1993 میں جناب خلیفہ رابع صاحب کے آگے کھڑا ہو گیا، اے میرے سید، اے میرے آقا۔ تو بات تو وہی ہے، خلافت جس کا نام ہے یہ لیتے پھریں، یہ تو ہلاک ہو چکی ہے، اس میں تقویٰ کہاں ہے؟ آگے وہ کہتے ہیں اللہ کے کام جب ظاہر ہوتے ہیں تو خود اپنا ثبوت اپنی ذات میں رکھتے ہیں، کسی بحث کی محتاج نہیں۔ کیا یہ ثبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بن گیا ہے کہ میں آگے کھڑا ہوں، یہ میرے سے بھاگتے پھر رہے ہیں؟ اس سے بڑا اور ثبوت کیا مرزا طاہر، مرزا مسرور یا یہ لوگ چاہتے ہیں مجھ سے؟ صادق کے قدموں میں ثبات ہوتا ہے، اس کے قدموں میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ڈگمگائے۔ اور جو کاذب ہوتے ہیں اس قسم کے جھوٹے خلیفے بنے ہوئے، وہ کبھی بھی صادق کا سامنا نہیں کر سکتے اور نہ وہ اس کے مقابل پر آتے ہیں۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، تم جن قبروں میں دبے پڑے ہو، اٹھو ان میں سے، اپنے میں تقویٰ پیدا کرو، اللہ پر ایمان لائے آؤ، اس کے رسول محمد مصطفیٰ پر ایمان لاؤ، اور اس کے امام مہدی محمدی مریم مرزا غلام صاحب پر ایمان لے آؤ، اس کی تعلیم پر بھی ایمان لے آؤ، قرآن کریم پر ایمان لے کے آؤ۔ سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب سامنے اسی حدیث مجددین کے بارے میں فرمایا ہوا ہے ایک شعر میں، فراموش شد اے قومم احادیث نبی اللہ کہ نزد ہر صدی یک مسلم امت شبد پیدا، روحانی خزائن جلد 5 ٹائٹل پیج۔ اے میری قوم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بھی بھول گئی کہ ہر صدی کے سر پر ایک مسلم پیدا ہوا کرتا ہے۔ تو آپ خود سنیں کہ وہ جو حضرت مرزا صاحب وسلم کی سلبی نسل ہے وہ کیا کرتی پھر رہی ہے اسلام کے ساتھ، احمدیت کے ساتھ، وہ کیا کرتی پھر رہی ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ بانی جماعت حق محمد حضرت مرزا غلام السلام مجددوں کے انکار کرنے والوں کو نہ صرف فاسق قرار دیتے ہیں بلکہ اپنے منظوم کلام میں کسی سچی حدیث کا انکار کرنے والوں کو خبیث بھی قرار دیتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی سچی حدیث کا انکار کرتا ہے وہ خبیث ہے۔ کیا حدیث مجددین کو حضرت مرزا صاحب نے سچی قرار نہیں دیا ہے؟ اور کیا مرزا طاہر احمد صاحب اس حدیث سچی کی دھجیاں نہیں اڑاتے رہتے اپنی زندگی میں؟ تو مرزا صاحب نے وہ لوگ جو اس حدیث سچی جو ہے اس کو جھٹلاتے ہیں، اس کی تکذیب کرتے ہیں، ان کو خبیث قرار دیا ہے۔ تو کیا یہ مرزا طاہر پر نہیں پڑ گیا؟ آپ کہتی ہو کہ وہ مرد خدا تھا، مرزا صاحب وسلم کے فتوے کے مطابق تو وہ خبیث بن گئے ہیں، وہ ثابت ہوتے ہیں۔ یہ میری باتیں نہیں، میں نہیں کسی پر الزام لگا رہا، مرزا صاحب علیہ السلام کا فتویٰ آپ لوگوں کے آگے میں رکھ رہا ہوں۔ دوسری یہ کہ اپنی زندگی میں یہ خلیفہ رابع صاحب ایک نواں ڈرامہ کرتے رہے تھے، آب آمن تیمم برخاست، یہ بھی ساری زندگی یہ لوگ سارے یہ کرتے رہے ہیں۔ حالانکہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، اتنا ٹائم نہیں ہے خطبہ جمعہ میں، تفصیل کو میں چھوڑتا ہوں کہ یہ جو نبی رسول اور مجدد ہوتے ہیں نا، یہ آب ہوتے ہیں۔ جب حضرت آدم السلام کو اللہ نے جنت سے فارغ کیا تھا بھی آپ جائیں زمین پر، وہاں پر تمہارے پاس ہدایات آئیں گی میری، جو لوگ ان ہدایات کو مانیں گے تو ان کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، اور جو ان کا انکار کریں گے وہی جہنم کے اور آگ والے ہوں گے۔ تو یہ ہدایات کون لاتا ہے؟ یہ تمہارے نام نیاد خلیفے لاتے ہیں۔ جو یہ ہدایات لاتے ہیں وہی آپ ہیں، سارے نبی اس میں شامل ہیں، مجددین امت محمدیہ کے اس میں شامل ہیں۔ تو دیکھو یہ مجددوں کو فارغ کر کے آپ ان کو کہہ دیا کہ نہیں وہ تیمم ہے، آپ بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جب نبی آتا ہے اس دنیا میں، وہ نبیوں کا یہ سلسلہ جو ہے ہمیشہ تواتر کے ساتھ جاری نہیں رہ سکتا۔ ایک نبی فوت ہوتا ہے، اس کے بعد ایک عرصہ تک پھر نبی سے دنیا خالی ہو جاتی ہے، اس کے جانشینی میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، امت جماعت کی اصلاح کرنے والے۔ تو تھوڑے سے وقت تک تو امت جو ہے وہ رشد و ہدایت پر چلتی ہے، وہ چلاتے ہیں، لیکن پھر بعض قابض ٹائپ لوگ
متکبر لوگ اپنی عیاریوں چلاکیوں کے ساتھ اس خلافت پر قبضہ کر بیٹھتے ہیں، کر لیتے ہیں، جیسے کہ جماعت احمدیہ میں 1914 میں ہوا۔ تو پھر یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بعد پھر جب گند پڑتا ہے امت میں یا جماعت میں، پھر اس کو صاف کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ مجدد کو، کسی مرسل کو کھڑا کرتا ہے۔ تو یہ مجددوں اور مرسلوں کا جو سلسلہ ہے یہ آب ہے، ان کی عدم موجودگی میں بحیثیت مجبوری جن کو امت یا جماعت کے لوگ کھڑا کرتے ہیں یا خود وہ ڈرامے سے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، بن جاتے ہیں، تو یہ تیمم ہے۔ ساری زندگی مرزا طاہر بھی یہ جھوٹ بولتا رہا۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ اس قسم کا جھوٹ بولنے والا بندہ کیا مرد خدا ہو سکتا ہے؟ میں مسرور صاحب سے پوچھتا ہوں، بتائیں آپ مجھے، مرزا طاہر تو یہ دنیا میں نہیں ہے، کیا تم آپ ہو اور مرزا صاحب تیمم تھے، محمد صاحب تیمم تھے، یا کہ آسم آپ تھے؟ مرزا صاحب علیہ السلام آپ تھے، سارے نبی آپ تھے، سارے مجددین مجھ سے پہلے اور مجھ سمیت جتنے بھی آئے ہیں وہ سب آپ تھے۔ اور تمہارے نام نہاد خلیفے جو اس وقت بھیڑیوں کا کام کر رہے ہیں، بھیڑیوں کی طرح دنیا اور لوگوں کو ہلاک کرتے پھر رہے ہیں، کماتے پھر رہے ہیں دنیا، یہ لوگ تیمم بھی نہیں ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں یہ تیمم کے قابل بھی نہیں ہے۔ تیمم بھی وہ لوگ ہوتے ہیں جو خلفائے راشدین ہوتے ہیں بیچارے، کچھ تھوڑی بہت کمزوریاں بھی ایسے لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہیں، یہ تیمم ہے۔ تو یہ اس قسم کے باغی جو ہوتے ہیں ڈکٹیٹر ٹائپ لوگ آیتیہ مذہب کے نام پر، ملوک ٹائپ باز، یہ تو تیمم بھی نہیں ہے۔ 8ویں نشانی جو ہے مرد خدا کی سامعین کرام یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی زمین کی طرف نہیں جھکا کرتے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی پیروی کرتے ہیں۔ اور آپ یاد رکھیں کہ سورۃ اعراف کی آیات 176 اور 177 میں کسی فضل یافتہ انسان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ جناب میں آپ کے خود ساختہ مرد خدا کا ہی ترجمہ جو ہے انہوں نے کیا ہوا میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ان دونوں آیات کے ترجمہ کے حوالے سے، اور تو ان پر اس شخص کا ماجرا پڑھ جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھیں، پس وہ ان سے باہر نکل گیا، پس شیطان نے اس کا تعاقب کیا اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعہ سے ضرور اس کا رفع کرتے، لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا اور اپنی حفظ کی پیروی کی، پس اس کی مثال کتے کی سی ہے کہ اگر تو اس پر ہاتھ اٹھائے تو ہانپتے ہوئے زبان نکال دے گا، اور اگر اسے چھوڑ دے تب بھی ہانپتے ہوئے زبان نکال دے گا۔ یہ اس قوم کی مثال ہے جس نے ہمارے نشانات کو جٹایا، پس تو ان کے سامنے یہ تاریخی واقعات پڑھ کر سنا تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ سامعین کرام، یہ تو آپ نے ترجمہ سن لیا کہ یہ مرزا طاہر صاحب نے اس عاجز کا جو دعویٰ جب ان کے پاس کیا اپریل کے شروع 1993 میں، تو ساری کہانی میں بتا چکا ہوں، ابھی خطبہ جمعہ میں بتائی ہے۔ تو میرے دعوے کو چھپا کر دراصل انہوں نے وہی کام کیا جس کا ذکر سورۃ اعراف کی ان آیات دونوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ کسی فضل یافتہ انسان کا یا کسی ایسے انسان کو کہ کسی عظیم نبی کی خلافت پر وہ کسی چلاکی کے ساتھ قابض ہو جائے، وہ اس کا خلیفہ بن بیٹھے، اس قسم کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ جب وہ دنیا کی طرف جھکتے ہیں، گر جاتے ہیں دنیا پر اپنی نفسانی خواہشات کے لیے، تو پھر ان کی مثال جو ہوتی ہے کتے کی طرح ہو جاتی ہے۔
تو مرزا طاہر احمد صاحب بھی یقیناً اس عاجز کا دعویٰ چھپا کر اور احمدیوں کو لا علم رکھ کر اس سے یہی گناہ کر کے گئے ہیں جس کا ذکر ان دونوں آیات میں کیا گیا ہے۔ سامعین کرام، اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس خطبہ جمعہ سے پہلے میں نے 4 خطبے مرزا طاہر احمد کے متعلق دیے تھے، اور موضوع میرا یہی تھا کہ کیا مرزا طاہر احمد صاحب ایک مرد خدا تھے یا کہ ایک مرد نفس تھے۔ آج کا میرا خطبہ جمعہ جو ہے، جیسے کہ میں شروع میں بھی کہہ چکا ہوں، یہ 5واں اور آخری خطبہ ہے اس موضوع کے سلسلے میں۔ تو میں بتاتا ہوں خلاصتاً، اب میں بتاتا ہوں کہ جناب مرزا طاہر احمد نے یہودیوں کی طرح مقدس تحریروں میں کمی بیشی کی تھی، حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریروں میں، یہ میں ثابت کر چکا ہوں۔ دوسرا، ان کے قول و فعل میں تضاد تھا، وہ بات کرتے تھے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تیسرا، وہ حق و باطل کے میدان میں بھاگ کھڑے ہوئے، یعنی وہ بگوڑے تھے۔ دنیا جانتی ہے کہ جب ایک احمدیت پر کڑا وقت آیا تو وہ ربا سے بھاگ گئے، وہ اس طرح وہ بگوڑے ہو گئے۔ جبکہ امت محمدیہ پر، اسلام پر ایک کڑا وقت آیا تھا کربلا کے موقع پر، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو بانی اسلام تھے، ان کا نواسہ ڈٹ گیا اور اس نے اپنے اہل و عیال سب خاندان کا سر کٹا دیا سچائی کے لیے، اسلام کے لیے۔ مرزا طاہر احمد اپنی اقتدار کے لیے وہاں سے ربا سے بھاگ کھڑا ہوا، تو وہ بھگوڑا ثابت ہو گیا۔ چوتھا، انہوں نے پیشگوئی مسلم موت کے حوالے سے انصاف نہ کیا، میرے مقدمے کو چھپا کر بیٹھ گئے، لوگوں کو بتایا ہی نہیں، جوڑ توڑ کرتے رہے۔ جانے سے پہلے اپنے مرزا مسعود صاحب کو بطور جانشین اپنی جو خلافت ہے، مجلس انتخاب ہے اپنی خاندانی لولی لنگڑی، اس کو بتا گئے۔ انہوں نے انصاف نہ کیا پیشگوئی مسلم موت کے حوالے سے۔ پانچواں، انہوں نے پیشگوئی مسلم موت کے سلسلے میں حق کی گواہی نہ دی۔ میں نے ان کے اشعار ان کے آگے رکھ دیے کہ جناب اس عاجز کا تم جو غلام مسیح الزماں ہے اس کا تم امت کو، جماعت کو خبر دے رہے ہو۔ جیسا کہ وہ شعر میں کہتے ہیں، عصر بیمار کا ہے مرض لا دوا، کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا، اے غلام مسیح الزماں ہاتھ اٹھا، موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی۔ یہ عاجز سارے ان کی جو گواہیاں اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ سے نکلوائی تھیں، ان کے آگے میں نے رکھ دیں، لیکن انہوں نے اس گواہی کو بھی اپنی زندگی میں چھپایا۔ چھٹا، ان کے قدموں میں ثبات نہیں تھا اور وہ اس عجز کے بالمقابل لڑکھڑاتے پھر رہے تھے۔ ساتواں، ان میں تکبر، غرور اور نخوت تھی اور میں کا جن تھا۔ آٹھواں، وہ عہدہ، وہ عہد اور وعدہ کی خلاف ورزی کرنے والے تھے۔ اس عجز کے حوالے سے میں بات کروں گا، دنیا کے ساتھ کیے گئے عہدوں اور وعدوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا، یہ لوگ جانتے ہیں، یہ وہ جانے۔ میں اپنے ساتھ جو وعدہ انہوں نے کیا تھا اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ نواں، انہوں نے پیشگوئی مسلم موت کے حوالے سے قطعی دلیل کو قبول کرنے کی بجائے کج بیسی بھی کی اور ڈرامے بازی بھی کی۔ یہ میں نے کھول کھول کے بتا دیا آپ لوگوں کو۔ دسواں، انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حدیث مجددین کو جھٹلایا اور اس کی تکذیب بھی کی تھی۔ یہ میں سارے ثبوت آپ لوگوں کے آگے میں رکھ دیے ہیں اس شخص کے۔ 11واں، وہ جھوٹے طور پر آب آمد اور تیمم برخاست کا ڈرامہ رچاتے رہے ساری زندگی۔ سامعین کرام، یہ سب کمزوریاں، جھوٹ اور دجل تھے مرزا طاہر احمد کے۔ میرے احمدی بہن، بھائی اور بزرگ اب خود جناب مرزا طاہر احمد کے متعلق فیصلہ کر لیں کہ کیا وہ ایک مرد خدا تھے یا کہ ایک مرد نفس تھے۔ آپ خود فیصلہ کر لیں۔ میں نے حقائق آپ لوگوں کے آگے کھول کھول کر رکھ دیے ہیں اور ہر بات جو میں نے کی ہے دلیل کے ساتھ کی ہے، ثبوت کے ساتھ کی ہے۔ سامعین کرام، 2500 سال پہلے یونان میں اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم مرسل، ایک عظیم مسلح اور ایک عظیم فلسفی ہو گزرا ہے۔ بعض لوگ تو اس کو صرف فلسفی مانتے ہیں کہ وہ فلسفی تھا، جبکہ میں سمجھتا ہوں اور مجھ سے پہلے بھی امت محمدیہ کے لوگ بعض اور جماعت احمدیہ کے لوگ بھی بعض اسے مرسل اور ایک مسلم مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں ان کو۔ اس نے یعنی سقراط نے بنی نوع انسان کی روحانی بیماریوں کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ بدترین بیماری جو کسی انسان کو لاحق ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دلائل سے نفرت کرنے لگے۔ آج جماعت احمدیہ قبرستان کے نام نہاد خلیفے اور مردے اسی بدترین روحانی بیماری میں مبتلا ہیں۔ اے میرے احمدی بہنوں اور بھائیوں، میری باتیں سن کر ناراض نہ ہوا کرو، ان پر غور کرو، اللہ سے دعا کرو۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں غلط باتیں کہہ رہا ہوں، میرے مقابلے پر آپ بھی اٹھو اور اپنے خلیفوں اور اپنے مولویوں کو بھی لے کر آؤ۔
ناراض نہ ہو، میں جو بات کرتا ہوں دلیل کے ساتھ کرتا ہوں. تم اسی بیماری، روحانی بیماری میں مبتلا ہو جس کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے، جو کہ سقراط نے اپنے زمانے میں لوگوں کو کہی تھی. میں سقراط کے انہی حکیمانہ الفاظ پر اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میری ان احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں جو جماعتی احمدیہ قبرستان میں اپنی روحانی قبروں میں دبے پڑے ہیں کو وہ تقوی نصیب فرمائے جس کے بعد ان کو اپنی قبروں سے باہر نکلنے میں کوئی دشواری نہ رہے، کوئی مشکل نہ رہے. آمین. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. اقبال نے کیا خوب کہا ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اولم وآخرم وظاہرم وباطنن ہوا مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.